Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کہ والدین کی نافرمانی پر انسان کو اتر جانا چاہیے. آج کل کی اولاد، آج کل کی جو نسل ہے، اس کے اندر بہت بڑی خامیاں پائی جا رہی ہیں، وہ والدین کی نافرمانی کے اعتبار سے. یہ بہت بڑے گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی. تو اس کے بڑے ہی عجیب سزائیں ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے عجیب طریقے سے والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اس میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک واقعہ، کتاب ہے ایک ناقابل فراموش سچے واقعات، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اہلیہ تھی ایک شوہر کی، تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اپنی ماں کو آپ سمجھائیں. ان کی طرفداری کرنے لگا شوہر اور سمجھانے لگا، اور اس کی شوہر کی جو اہلیہ تھی وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں الگ رہنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدہ سے الگ نہیں ہو سکتا، والدہ کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن اس نے کہا کہ بھائی میں کہ جا رہی ہوں، پھر اپنے گھر پر جا رہی ہوں، اگر تم مجھے الگ نہیں کرنا چاہتے. وہ چلی گئی، پھر دوبارہ اس کو منا کر لے آئے. پھر اس نے بالآخر آ کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اب تمہاری والدہ نے کچھ کہا تو پھر میں دوبارہ نہیں آؤں گی. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر ایک دفعہ دوبارہ آ گئی. آنے کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگی، لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اپنی والدہ کو یہ کرو، نعوذ باللہ، قتل کر دو. اگر تم قتل کرو گے تو تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ نہیں. وہ ظالم اپنی اس اہلیہ کی اس بات پر آمادہ ہوا، اس گناہ کے کرنے پر وہ ابھر آیا. پھر اس نے ایک دن کہنے لگا اپنی والدہ سے گھر پر آ کے کہ اماں جان، میں گھاس کاٹنے کے لیے جنگل جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھ سے گھاس اٹھائی نہیں جاتی. تو والدہ ہوتی، ماں کا دل جو بڑا نرم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چل دی. تو جب جنگل کے اندر پہنچے تو گھاس وغیرہ کاٹ دی. تو پھر جب ماں اس گھاس کو اٹھانے کے لیے جھکنے لگی تو اس شخص نے، ظالم نے کیا کلہاڑی اٹھانے لگا اپنی ماں کے سر پر مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے. تو ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے کلہاڑی اٹھا رہے ہیں، مجھے قتل کرے گا. ماں فوراً سمجھ گئی اور سیدھی ہو گئی، بھاگنے لگی آبادی کی طرف. اور جیسے بھاگنے لگی وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، اور فوراً اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گر گئی، اس شخص کے ہاتھ سے. وہ چلانے لگا. تو اس کی ماں نے کہا کہ حال ہے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اس بندے کو، اس لڑکے کو اللہ اپنی گرفت میں لے لے، اپنی پکڑ میں لے لے، اللہ اس کے وہ اپنے عذاب میں لے لے. فوراً کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، وہ زمین پھٹی، زمین کے اندر دھسنے لگا، اس ٹخنوں سمیت گیا، پھر ٹخنوں سے آگے گھٹنے تک گیا، پھر ناف تک گیا، چیخ و چلانے لگا زور سے. پھر اس نے جیسے چیخ و چلانے لگا تو اڑوس پڑوس کے جتنے لوگ تھے، بڑے بڑے پہلوان آگے، اس کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی طریقے سے آہستہ سے زمین میں دھس گیا. یہ کیا تھا؟ والدہ کی وہ نافرمانی کی وجہ سے والدہ کی بد دعا تھی. والدہ نے جو بد دعا دی فوراً نشانے پر لگ گئی کہ اللہ اپنی پکڑ میں لے لے. اللہ نے جب پکڑ میں لیا تو اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا، دھس دیا اس کے اندر. ایک اور واقعہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شوہر، اس کی ایک اہلیہ تھی، وہ اپنی ماں سے، اپنی اہلیہ کی وجہ سے لڑتا تھا، طرفداری کرتا تھا اپنی اہلیہ کی، اپنی وائف کی، اور اپنی ماں کی سائیڈ نہیں لیتا تھا. تو پھر اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، یہ آپ کی اہلیہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور آپ انہی کی سائیڈ لیتے، تو میری سائیڈ نہیں لیتے. تو اس نے کہا نعوذ باللہ، طرفداری کرتے کرتے اپنی ماں کو مارنے لگا. تو اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی کہ بیٹا، اللہ تجھے کل نہ دکھائے، تو کل نہ دیکھے. اس واقعات کی کتاب میں لکھا ہے اس کے حوالے سے، اس شخص کے حوالے سے، جیسے وہ صبح وہی نوکری پہ جانے لگا، فوراً ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا. صبح کل کیا آغاز ہی ہوا تھا، لیکن کل کا دن اس کو نصیب نہیں ہوا. یہ والدہ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، بد دعائیں ہوتی ہیں، سیدھی نشانے پر لگتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک دو واقعات اور بھی ہیں. ایک واقعہ اسی طرح آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہ فرمایا کہ کالج کے کچھ لڑکے تھے، وہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہجوم جمع تھا، وہاں پر لوگوں کا رش تھا. تو پوچھنے پر ان کو بتایا گیا بھئی یہ رش کیوں ہے قبرستان میں؟ کہ ایسے سے ایک قبر کے پاس عذاب ہو رہا ہے. وہاں پر دیکھا چیخ و چلانے کی آواز آ رہی ہے، اور چیخ و چلانے کی آواز آ رہی، آتے آتے اس نے دیکھا، انہوں نے کہا کس کی آواز ہے، اور قبر اسی طریقے سے ہل رہی ہے اور زور سے چیخ رہے ہیں.
نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہ فلاں شخص کی قبر ہے۔ کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ اس کی ماں سے ہمیں ملایا جائے۔ کہ ماں کے پاس ان کو لے جایا گیا، کہ ماں نے کہا اماں جان ایسے ایسے یہ بیٹا آپ کا؟ جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ چیخ و چلا رہا ہے، اس کے اوپر یہ اس طرح عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ تھوڑے سے نرم لہجے سے ان کے ساتھ معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک والا معاملہ کریں۔ آپ کا بیٹا، انہوں نے کہا انہوں نے مجھے مارا کرتا تھا، بہت مارتا تھا، اور اسی طریقے سے میں نے اس کو یہ بدوا دی، اللہ تعالیٰ تجھے ایسی سزا دے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلے۔ وہ وہاں پر گئی، جانے کے بعد دیکھا اپنے بیٹے کو کہ بھائی عذاب کے اندر گرفتار ہے، عجیب طریقے سے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ قبر ہل بھی رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے عذاب کو ختم کر دے، میں نے معاف کر دی۔ جیسے ہی ماں نے اس کو معاف کیا اپنے بچے کو، قبر اپنی جگہ پر تھمنا شروع ہو گئی، اور عذاب جو ہو رہا تھا، عذاب جو ہونا ختم ہو گیا، آوازیں آنے ختم ہو گئی۔ یہ ہوتی ماں کی دعائیں اور بد دعائیں، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر نور محمد، ابھی کے واقعات ہیں یہ، ابھی کے اسی زمانے کے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو میرے وارڈ کے اندر لایا گیا، مریض تھا، نوجوان تھا۔ اس کو جب وہاں پر میرے وارڈ کے اندر لایا گیا، بیمار تھا، تو عجیب طریقے سے وہ چلا رہے، وہ چیخ رہے، کتے جیسی آوازیں نکال رہے، تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے۔ جتنے بھی بیمار تھے وہاں پر مریض سے سارے پریشان ہو گئے۔ پریشانی کے عالم کے اندر وہ لوگ کہنے لگے بھائی اس کے جو وارڈ ہے اس کو تبدیل کرو، چینج کرو۔ اس کو دوسرے وارڈ میں ڈال دیا، تیسرے میں ڈال دی۔ بالآخر وہ ان کا والد جو تھا، اس لڑکے کا اس کے ساتھ آیا ہوا تھا، جو کتے جیسی آواز نکال رہا تھا، اس نے کہا بالآخر ڈاکٹر نور محمد کو بھائی آپ ایسے کریں، اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، اس کو مار دیں۔ ڈاکٹر نور محمد نے کہا بھائی ہمارے اسپتال اس لیے تھوڑی بنے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کی جانوں کے دشمن بن جائیں، بلکہ یہاں تو ٹھیک کیا جاتا ہے مریضوں کو۔ بالآخر انہوں نے پوچھا کہ بتائیں، وجہ تو بتائیں، اس طرح کی آوازیں، کتے جیسی آوازیں کیوں نکال رہے ہیں؟ کہا یہ بڑا بدبخت ہے، یہ اپنی ماں کو بہت مارتا تھا، تو اس کی ماں نے اس کو بددعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے موت نہ دے، اللہ تعالیٰ تجھے موت نہ دے، اور تجھے ایک کتے کی طرح بنا دے، اور تو اسی طرح موت مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ تجھے موت نہ دے۔ بالآخر یہ معاملات ہوتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کی بددعائیں ہوتی ہیں، سیدھی نشانے پر لگتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سبق یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اگر ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے ہوئے ان کے پیروکاری کر، ان کی خدمت کر کر ان سے دعائیں لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اپنے والدین کی نافرمانی پر اتر کر ہم اپنے والدین کی بددعائیں لیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ دنیا جو عارضی، یہ بھی بالکل ہی ہمارے لیے جہنم بن جائے، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایندھن والا معاملہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداروں والوں کے ساتھ اٹھائے، اور فرما برداری کرنے والے جو حضرات ہیں اپنے والدین کی، ان کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا شہزاد آفیشل